لے لیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم مکرم سامعین کرام، قومی کونسل برائے فروغ اردو زبان کے تحت چلنے والے 1 سالہ عربی سرٹیفکیٹ کورس کی کتاب دروس اللغۃ العربیہ للمبتدئین، اس کتاب کے سبق نمبر 35 کو کہ ہم نے مکمل طور پر ختم کر دیا ہے۔ اس کے سبق کو چاہے اس کا سمجھانا ہو، سبق کی ریڈنگ ہو یا پھر اس کے سوال جواب ہو، ہر اعتبار سے سبق نمبر 35 مکمل ہو چکی ہے۔ اب اس کتاب کے سبق نمبر 36 کا ہم آغاز کر رہے ہیں، جس کا عنوان ہے الدرس السادس والثلاثون ادوات شرط۔ 36واں سبق ادوات شرط۔ الاشارۃ الحمراء ہمارا سبق ہے، ریڈ سگنل۔ اب اس کے تعلق سے اس میں کیا ہوتا ہے، ادوات شرط کیا ہوتی ہے، میں مختصر طور پہ بتاؤں گا اور سبق کے دوران ہی بتاؤں گا۔ ایک مثال میں نے یہاں پر لکھا ہوں۔ سب سے پہلے ہم الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں، پھر مثال دیکھیں گے۔ تصادقہ کے معنی دوستی کی، وفی وفادار، مساعدۃ مدد، یخیب نامراد کرنا، رسبہ ناکام ہونا، التحق بھی ایڈمیشن لینا یا جڑنا، احملہ لاپرواہی کرنا، یلتمز اہتمام کیا یا پھر لازم کر لیا، اپنا لیا، المرور ٹریفک، اجتازہ بڑھنا، اشارۃ الحمراء لال سگنل جس کو ہم ریڈ سگنل کہتے ہیں، غرامۃ جرمانہ، یزورو۔ اب میں یہ آپ کو مثال بتانے کے لیے لکھا ہوں۔ ادوات شرط ہوتے کیا ہے؟ ادوات شرط اس میں کنڈیشن ہوتی ہے، اگر آپ ایسا کریں گے تو اس کے بدلے میں ایسا ہوگا، جو فلاں کرے گا تو اس کے ساتھ یہ ہوگا، اگر آپ محنت کریں گے تو آپ ضرور پاس ہو جائیں گے۔ تو کب پاس ہوں گے؟ جب ہم کیا کریں گے؟ محنت کریں گے۔ عربی میں ادوات شرط بہت زیادہ ہے، لیکن یہاں پر سبق کے اعتبار سے جو آئیں گے میں آپ کو انشاءاللہ انڈیکیٹ کرتا جاؤں گا، بتاتا جاؤں گا۔ ادوات شرط اپنے بعد والے کو مجرور کر دیتے ہیں، اپنے مضارع کے صیغے کے آخر کو مجرور کر دیتے ہیں۔ جیسے یزورو تھا، یزورو کے معنی ہوتے ہیں ملنا۔ اب من جیسے ہی آیا تو من نے کیا کیا، یہ را پہ جو پیش تھا اس کو جزم کر دیا۔ اب جزم ہونے کی وجہ سے 2 ساکن ہو گئے، یہاں پر واو بھی ساکن ہو گیا اور را بھی ساکن ہو گیا۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں اگر حروف علت ساکن ہو اور ان کے بعد بھی کوئی ساکن آ جائے تو حروف علت کو نکال دیتے ہیں۔ تو یہاں پر جو واو تھا ہم نے یہاں پر اس کو نکال دیا۔ اگر یہاں را پہ پیش دیں گے تو واو لوٹ جائے گا، اور را ساکن کریں گے تو یہی واو جو ہے تو نکل جائے گا۔ یزورو وہ ملتا ہے، اور یزور کے معنی جو بھی ملے، جو کوئی بھی ملے گا، یہ شرطیہ جملہ ہو گیا۔ تو ادوات شرط اپنے جس پر آتے ہیں، جس مضارع پر آتے ہیں، اپنے بعد والے مضارع کو ساکن کرتے ہیں، اور ادوات شرط بھی ساکن ہوتا ہے اور جواب شرط بھی عموماً ساکن ہوتا ہے۔ چند صورتیں ہیں جس میں جواب شرط ساکن نہیں ہوتا، وہ ہم سبق کے دوران دیکھ لیں گے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے سبق کو شروع کر رہا ہوں۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ من یزر حامدن یکرمہ، من یزر جو بھی ملے گا، حامدن حامد سے، یکرمہ وہ اس کی عزت کرے گا۔ یعنی انہوں نے شرط رکھے، جو حامد سے ملے گا حامد ان کی عزت کرے گا۔ حامد کی عزت اگر کسی کو چاہیے تو اس کو ضروری ہے کہ وہ حامد سے کیا کرے؟ ملاقات کرے۔ من یزر حامدن جو حامد سے ملے گا، یکرمہ حامد اس کی عزت کرے گا۔ ومن یتصادق معہ اور جو بھی اس سے دوستی کرے گا، یجدہ وفیا ومخلصا تو وہ اس کو وفا کرنے والا بھی پائے گا اور مخلص اخلاص والا دوست بھی پائے گا۔ ومتى تنادیہ اور جب کبھی تم اسے آواز دو گے، یجب کا وہ تمہاری آواز کو لبیک کہے گا، تمہاری بات کو سنے گا۔ وکیفما تعاملہ اب یہ دھمکی آمیز بھی جملہ ہو سکتا ہے اور ایک مثبت جملہ بھی ہو سکتا ہے، یہ دونوں کنڈیشن اس میں ہے۔ وَكَيْفَمَا تُعَامِلْهُ اور تم اس کے ساتھ جیسا معاملہ کرو گے، يُعَامِلْكَ وہ تمہارے ساتھ ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ یہ دھمکی آمیز بھی ہو سکتا ہے اور یہ خوش آئند بھی ہو سکتا ہے۔ وَكَيْفَمَا تُعَامِلْهُ تم اس سے جیسا بھی معاملہ کرو گے، يُعَامِلْكَ وہ تمہارے ساتھ ویسا معاملہ کرے گا۔ وَإِن تَدْعُوهُ إِلَى بَيْتِكَ اور اگر آپ اسے اپنے گھر کے پر بلاؤ، اگر آپ اسے اپنے گھر پر بلاؤ، یزر کا تو وہ تم سے آ کر ضرور ملے گا۔ وَإِن تَدْعُوهُ إِلَى بَيْتِكَ اور اگر تم اسے اپنے گھر بلاؤ، یزر کا وہ آپ سے ملاقات کرے گا۔ وَإِن تُحْسِنْ إِلَيْهِ اور اگر تم اس پہ احسان کرو، یشکر کا وہ تمہارا شکر ادا کرے گا۔ وَإِن تَطْلُبْ مُسَاعَدَتَهُ اور اگر آپ اس کی مدد کو طلب کرو گے، فَلَن يُخَيِّبَ ظَنَّكَ تو وہ تمہارے گمان کو ہرگز نامراد نہیں ہونے دے گا، مطلب آپ کے گمان کے مطابق آپ کی مدد کرے گا۔ پہلے ادوات شرط میں من استعمال کیے تھے، دوسرے ادوات شرط میں سے اذا آ رہا ہے۔ اب دیکھیں اذا ماضی پر داخل ہوتا ہے، پاسٹ پر اس کو پریزنٹ یا فیوچر کے معنی کر دیتا ہے۔
اذا نجحت فی الامتحان فاحمد اللہ، اذا نجحت جب آپ کامیاب ہو جاؤ فی الامتحانی امتحان میں، فاحمد اللہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اللہ کا کیا کریں، شکریہ ادا کرے۔ وَإِن رَّسَبْتَ اور اگر آپ فیل ہو جائیں، فَاصْبِرْ تو آپ صبر کیجئے، وَوَاصِلْ دِرَاسَتَكَ اور اپنی پڑھائی کو آپ جاری رکھیے، وَإِن صَبَرْتَ اور اگر آپ صبر کرو گے، فَإِنَّ اللَّهَ مَعَكَ تو اللہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ صبر کریں گے، اگر آپ صبر کریں گے، پیشنس کو اختیار کریں گے تو اللہ آپ کے ساتھ رہے گا۔ وَمَن لَّمْ يَصْبِرْ اور جو بھی صبر نہ کرے، فَلَيْسَ بِمُؤْمِنٍ حَقًّا تو وہ ویسا مومن نہیں ہے جیسے کہ مومن ہونے کا حق ہے۔ اب دیکھیے دوسرے ادوات شرط میں سے اذا اور ان انہوں نے دیے ہیں، پھر تیسرے میں اذا دے دیے۔ اذا اردت تعلم العربیتی، اذا کے معنی جب، اردت آپ ارادہ کرو، تعلم العربیتی عربی کو سیکھنے کا، فالتحق بالجامعۃ الملیۃ الاسلامیہ تو جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ایڈمیشن لے لو، جامعہ ملیہ اسلامیہ سے جڑ جاؤ، او ای جامعۃ مرکزیۃ اخری یا پھر کسی بھی مرکزی جامعہ میں ایڈمیشن لے لو تاکہ آپ عربی سیکھ سکو۔ وَإِن تَعَلَّمْتَ الْعَرَبِيَّةَ اور اگر آپ عربی کو جان لو گے، فَإِنَّ أَبْوَابَ الْمَعْرِفَةِ تَكُونُ مَفْتُوحَةً أَمَامَكَ تو یقیناً ابواب المعرفتی معرفت کے دروازے، تکون مفتوحتاً کھلے ہوئے ہوں گے، امامک آپ کے سامنے، اگر آپ عربی کو جان لوں گے تو معرفت کے دروازے آپ کے سامنے کھلے ہوئے ہوں گے۔ وَمَنِ اجْتَهَدَ فِي دِرَاسَتِهِ اب پھر من آ گیا ماضی کے ساتھ، وَمَنِ اجْتَهَدَ فِي دِرَاسَتِهِ اور جو بھی اپنی پڑھائی میں اپنی اسٹڈی میں محنت کرے گا، فَسَوْفَ يَفْرَحُ بِنَجَاحِهِ تو وہ اپنی کامیابی سے خوش ہوگا۔ وَمَنْ أَهْمَلَ فِيهَا اور جو اپنی اسٹڈی میں اپنی پڑھائی میں لاپرواہی کرے گا، احملہ کے معنی لاپرواہی کرے گا، فَسَيَنْدَمُ تو وہ شرمندگی اٹھائے گا۔ من غاب عن الفصل اور جو کلاس سے غائب رہے گا، فلن ینال اعجاب الاستاذ تو وہ استاد کی رضا کو، استاد کی پسند کو حاصل نہیں کر سکے گا۔ من خان صدیقہ فقد خان نفسہ من خانہ یخونو کے معنی دھوکہ دینا، خیانت سے بنا ہے۔ من خان صدیقہ جو اپنے دوست کو دھوکہ دے، فقد خان نفسہ تو اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا، جس نے اپنے دوست کو دھوکہ دیا تو حقیقت میں اس نے اپنے آپ کو دھوکہ دیا۔ وَإِن لَّمْ تُكْرِمِ النَّاسَ اور اگر آپ لوگوں کی عزت نہ کرو گے، فَمَا يُكْرِمُكَ أَحَدٌ تو آپ کی کوئی بھی عزت نہیں کرے گا۔ مَن يَلْتَزِمْ بِقَوَانِينِ الْمُرُورِ جو بھی ٹریفک اصولوں کی پابندی کرے گا، پاسداری کرے گا، فَسَيَأْمَنُ الْمَكْرُوهَ تو وہ کسی بھی قسم کے مکروہ سے محفوظ رہے گا، کسی بھی قسم کی تکلیف سے محفوظ رہے گا۔ وَأَيُّ سَائِقٍ يَجْتَازُ الْإِشَارَةَ الْحَمْرَاءَ فَسَيَدْفَعُ الْغَرَامَةَ اور جو ڈرائیور بھی ریڈ سگنل سے آگے بڑھے گا، ریڈ سگنل کا مطلب یہ ہے کہ آپ تھوڑا رک جائیے، جو کوئی شخص بھی یا جو کوئی ڈرائیور بھی ریڈ سگنل سے آگے بڑھے گا، فَسَيَدْفَعُ الْغَرَامَةَ تو پھر اسے جرمانہ دینا پڑے گا۔ عزیزان گرامی، یہاں پر ہمارا سبق الاشارۃ الحمراء ریڈ سگنل پر مبنی تھا، جس کو ہم نے پڑھا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کو پڑھے اور اس کی مشق کرے تاکہ عربی زبان سیکھنے میں آسانی ہو۔ انشاءاللہ پھر نئے ویڈیو کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اس کے سوال جواب